معزز سامعین السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو اعتکاف کے بارے میں ہے۔ ویڈیو بڑی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آئیے اس کا پہلا حصہ جانیں جو کہ اعتکاف کے مسائل کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم حدیثیں جانیں گے اعتکاف کے بارے میں۔ آئیے پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس کی مغفرت کی طلب کے لیے اور دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہی سنت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف، 20 دن کا اعتکاف اور 10 دن کا اعتکاف، یہ تینوں بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے، یعنی یہ وہ سنت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 10 دن کا اعتکاف ضرور کرتے تھے۔ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 جلیل الپیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ اس کے گھر کو پاک صاف رکھنا، یعنی خانہ کعبہ کو، اس کے متولی بننا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ کن کن لوگوں کے لیے؟ ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، دوسرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور تیسرے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی۔ اور سورہ بقرہ ہی میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی دونوں ہی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے یہی بات زیادہ معنی رکھتی ہے کہ مسجد کو اعتکاف کے لیے صاف رکھا جائے، اور جو بھی انسان مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات سے دور رہے اور پوری توجہ کے ساتھ معتکف ہو اور اچھی طرح سے اعتکاف کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں ہماری جو پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں سے اعتکاف کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہ کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عورتیں بھی اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہیں۔ اگر کسی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہو اور پردے کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو اور کسی طرح کا کوئی فتنے کا جیسے کیمرے وغیرہ کا ڈر نہ ہو تو عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ لیکن یہ آج کل کے دور کے لیے سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو کہ بخاری مسلم دونوں میں نقل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی منع فرما دیتے، اور وہ اس زمانے سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ لیتی ہے، نہ کہ ابھی کا۔ اگر ابھی کا زمانہ لیتی تو آج کی عورتیں تو ان سے بھی اور زیادہ آگے ہیں، اس لیے مسجد میں اعتکاف نہ کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی کمرہ ایسا بنایا ہوا ہے جس کو مسجد کے لیے مختص کر لیا ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اس کو خاص کر لیا گیا ہے، تو وہاں بھی وہ اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے گھر کے اس حصے میں نماز ادا کر دیں تاکہ ہم اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی گھر میں کوئی حصہ بنا ہوا ہے تو بہترین بات ہے کہ اپنے گھر میں ہی معتکف ہو جائیں۔ جس طرح عورت کا نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل اس کے گھر میں ہے، اسی طرح اس کا اعتکاف کرنا مسجد سے زیادہ اس کے گھر میں ہے، تو بہتر یہی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم چند احادیث جانیں گے اعتکاف کے مسائل کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو میں، تو ضرور سنیں اور معلومات حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔